ایران میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام جو ہے خانم گوہر کے نام پہ۔ یہ خاتون تھی جو ہندوستان سے کافی سال قبل ایران گئی اور وہاں پہ جا کے امام رضا علیہ السلام کے روضے کے سامنے اس نے قیام کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت گندگی تھی، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس گندگی کو صاف کروا کے تو یہاں پہ میں کو مسجد تعمیر کرواؤں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اندر کی گندگی صاف نہیں کرتے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ یہاں کی گندگی کو صاف کروا کے یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کرواؤں۔ مسجد تعمیر کروائی، خاتون بیوہ تھی، مالدار بھی تھی، پیسہ بھی تھا کہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میرے جانے کے بعد میرا نام بھی زندہ رہے۔ تو اس نے کچھ مزدور منگوائے، بلائے مسجد کے کام کے لیے، انہوں نے کام شروع کیا۔ ان میں سے ایک مزدور جس نے 2-3 دن کام کیا، اس نوجوان کی نظر جو ہے وہ خانم گوہر پہ پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اور جب اس کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا، سارا دن اپنے گھر میں رہتا، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا ایک ہی بچہ، اور اس کی ماں پریشان کہ کیا ہوا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ مجھے خانم گوہر جو ہے وہ پسند آ کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خانم گوہر چونکہ اپنے کام کرنے والے مزدوروں پہ نظر رکھتی تھی، اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک غائب ہے، وہ کدھر گیا؟ اس نے جب پتہ کروایا کہ وہ نہیں آ رہا تو پھر اس کے گھر چلی گئی۔ تو وہاں پہ جا کے اس کی ماں اس کے سامنے رونے لگی، فریاد کرنے لگی کہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اس کو آپ سے محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا، آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو خانم گوہر نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میری عمر بھی زیادہ ہے، میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ جو بھی آپس میں بات چیت ہوئی، اس کے بعد خانم گوہر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط میری یہ ہے کہ اگر یہ نوجوان 40 روز نماز شب پڑھ لے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ماں بڑی خوش آئی، آ کے بیٹے کو بتایا تو اس نے کہا کہ ماں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی ماں نے بھی کہا کہ بیٹا آج سے ہی شروع کر دو۔ اس نے آج سے ہی نمازیں اسی دن سے پڑھنی شروع کر دی۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، کرتے کرتے 40 دن پورے ہو گئے، 50 دن گزر گئے، 60 دن گزر گئے۔ اس کی ماں اس کو کہنے لگی کہ بیٹا اب تو 40 سے بھی دن زیادہ ہو گئے، 60 دن ہو گئے، تو خانم گوہر شاد کو پیغام نہیں بھجوانا شادی کا؟ اس نے کہا ماں ابھی کچھ عرصہ رک جاؤ، بس تھوڑا سا رک جاؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے 100 دن گزر گئے۔ جب 100 دن گزرے تو خانم گوہر شاد خود اس نوجوان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس کی ماں سے کہتی ہے کہ وہ نوجوان 40 دن کا وعدہ کیا تھا، آیا ہی نہیں، رشتہ لے کے آپ لوگ آئے ہی نہیں ہیں۔ اس کی ماں ساری بات اس کو بتاتی ہے کہ جب بھی میں اس سے پوچھتی ہوں وہ کہتا ہے ماں ابھی تھوڑا صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو۔ بلاتے ہیں نوجوان کو۔ اب وہ نوجوان جب خانم گوہر شاد کے سامنے آتا ہے تو نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، لہجہ بھی دھیما ہے، اور خانم گوہر شاد پوچھتی ہے کہ تم اپنی ماں کے ذریعے تم نے رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ آج سے 100 دن قبل میں اس دنیا داری کے عشق میں اتنا مبتلا تھا، میں اتنا مبتلا تھا کہ جب میری نظر آپ پہ پڑی تو میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں آپ کے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن جب سے میں نے نماز شب پڑھنی شروع کی ہے میں اللہ کے جتنے قریب ہونا شروع ہوا ہوں،
میں ایک رات اس کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ میں ایک نعمت کا شکر ادا کر کے اٹھتا ہوں تو میرے سامنے دوسری نعمت آ جاتی ہے، میں اس کا شکر ادا کر کے گزرتا ہوں تو مجھے دوسری نعمت نظر آ جاتی ہے، اور یہی کرتے کرتے 100 دن گزر گئے کہ میں اپنے پروردگار کا ابھی تک شکر ادا نہیں کر سکا۔ تو میں کس طرح آپ کو رشتہ بھیجتا کہ پروردگار ہمیں زندگی میں جو نعمتیں عطا کرتا ہے، ہم ایک چیز کو لے کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بند گلی میں چلیں گے اور آگے راستہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ہمارے پروردگار کا شکر یہی ہے، جو میں خاص طور پہ اپنے ساتھ دیکھتا ہوں، کہ اگر مجھے کوئی حوصلہ ہی دے دے، چاہے وہ میرے والد ہیں، چاہے وہ میرے بچے ہیں، چاہے وہ میری شریک حیات ہے، میرے دوست ہیں، تو میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کم از کم مجھے اس قابل تو سمجھا کہ لوگوں کو تو حوصلہ دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔